خیبر فتح گژھان کی کلو تو دوم کل القمو سہ فتح گژھان صحابی تمنا کران حضور فرمو شامنی صبح کر سو فتح اس خدا روب پسند خدا سند نبیس تہ پسند صحابی بیان کران کہ شاید یہ قسمت پگہ میون ہر کش تمنا صبح گوس حضور میں بیان کرن اے ابوبکر اے عمر اے عثمان اے طلحہ اے زبیر ثہ فتح کرنے خاطر صحابی پراران حضور سے بیان کر آئین علی علی کچ صحابہ ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس آشوب چشم اچھن دب تمس سہ دور پھلن جائے بہت حضور فرمو تمس کرو آلو حضرت علی آو حضور تلوار دیوان جان دیوان نیرگس فتح کرنے خاطر یمس تکلیف آس دزان تکلیف سہ گھس لڑائی کرنے خاطر عرض کورک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک لعاب دہن کران یہ تراوان متھان پتہ بیان اللہ مشفی یا اللہ علی علی ایک میانے پروردگارہ شفا بخش حضرت علی رضی اللہ تعالی عرض کر بیان کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بخدا اسی حضور میں دم کو پن دستے مبارک جس میں پھیورک میان اچھن پہ اس وائے مبارک میں موتھک مے گئی اچھ تیز ام پتہ گئی میں ذاتی گاش کمی اس میں اچھن تکلیف روڈ میں ذاتی اور میں نکلا اور مورخین ونان کی سکلوک دروازہ تل حضرت علی رضی اللہ تعالی اس کو دور پھینکا یک دہو صاحب سب ہوں تل مگر ہوں تل اور کہتا روایت میں 40 صحابی آئے تلنے خطر نہیں اٹھا پائے یہ طاقت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوال یہ علی رضی اللہ تعالیٰ یوت طاقت اس کیا اگر بالفارض تم آسن خلیف گڑنے تمہارا اس نے حق یہ واپس ملو ہر جگہ خاموشی اختیار کی کیونکہ حق وہی تھا جو اجماع کے طور پر جو اہل سنت والجماعت کا نظریات ہے پہلا حق تھا بکر کا علی نے تسلیم کیا دوسرا حق تھا عمر کا حضرت علی نے تسلیم کیا تیسرا حق تھا عثمان کا حضرت علی نے تسلیم کیا اور چوتھا حق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے وقت پہ خود خلیفہ بن گئے اس متعلق بیان کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ گئی بول بنے تاکہ کس سے اس بول مجھ ام برو تک مہاجر سختی مز یہ آئی مکہ ترت مدینہ وطن ترت مال ترت مدینس من بسر ولس انصار صحابی مالدار پنن گرن مز حضور بنو ابوبکر صدیق فلح سن بوئے عمر بنو فلح سن بوئے ہر کا مہاجر بنو مدینہ کس ایک سن بوئے یہ بھائی چار کی بڑی مضبوط ہوئی پاکن سے وزن حضرت علی رضی اللہ تعالی عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہر کا بنو تم فلح سن بوئے مگر علی تھو پاک بکم سن بوئے بنو علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ تو شنا یت پر روز چون بوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دنیا والآخرہ دنیا اسمان کی آخرت اسمان کی آپ کا بھائی خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان کرنے کی جائے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ تو شک میں نے خطر تُتھئی یس درجہ تھاوان حضرت موسیٰ خطر حضرت ہارون اللہ لا نبی آبادی البتہ میں پسند دیکھا نبی امت جیسے کی جو تعلیم مینا قیام تستا خونسات منی مولا علی سورے سارے کو بول سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں اللہ وہ ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضور نے علی کے لیے بیان کیا میرے لیے آپ ہارون جیسا ہے ویسے حضور نے عمر کے بارے میں بیان کیا لوکانہ بادی نبی لکانہ عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولکن لا نبی آبادی لیکن میرے بعد کوئی نبی اس لیے مختصر چونکہ ٹائم کم آسان اگر تفصیل مان گسو تیل بڑ لینتھی حضرت علی خلی بنی تم پتہ تم حالات گئی جنگ جمل سپدو جنگ سفین سپدو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اختلافات کیا امیر معاویہ سے بھی کیا اور کچھ حالات ایسے بن گئے حضرت علی کو مدینہ چھوڑنا پڑا یہ کوفہ گئے وہاں تخت نشین بنے پھر جامع شہادت وہیں کوفہ میں
अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने हजरत अली को शहीद किया है, जीत गए मुखालिफ। ये बड़ी तफसीर का मौजू है। मुख्तसरन सहाबा के बारे में हमें वही नजरियात होना चाहिए जो हमारे असलाफ का है कि सहाबी सारी तारखी अच्छा शफा अलबत्ता साहब सब सारे फजीलत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, दोयम फजीलत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, त्रीम फजीलत हजरत, चौरम फजीलत हजरत अली करमल्लाहु। फिर बेतरतीब अलग अलग फजीलत हर एक सहाबी की अशर मुबशरा है। वो सहाबी है जिन्हें बद्र में शिरकत की है, वो सहाबी जिनने उहद में शिरकत की है, उनकी फजीलत बाकी सहाबा में ज्यादा है। और जिन सहाबा ने पहले पहले ईमान लाया उनकी फजीलत उन सहाबा से ज्यादा है जिनने बाद में ईमान लाया है। अवली सहाबी ज्यादा फजीलत में है आखिरीन के मुकाबले में। ये अलग अलग कैटेगरी है, मगर ये लगना तेरी पाई ये मुसलमान इन टच उस तारीख से, हिस्ट्री से, तारीख इमाम रखनी यह क्योंकि खुलासा है आज के बयान का पिछले 4 दिनों का। तारीख मुसलमान वाले दूर अच्छा मालूम सोन तारीख क्या